موضوع الدرس فی بیان التحدید والترہیب للانس والجن، سورۃ الرحمن، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، قال وعيد من الله تعالى للعباد وليس بالله شغل وهو فارغ۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا: سنفرغ لکم ایھا الثقلان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد وعید ہے، تنبیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے، ورنہ اللہ کو کوئی شغل ایسا نہیں جو مانے ہو اور جس سے وہ فارغ ہوں۔ تو نے کہا یہ کلمات تحدید کے لیے کہے جاتے ہیں اور وعید کے لیے کہے جاتے ہیں۔ وَقَذَا قَالَ الضَّحَاكُ، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں ھذا وعید، یہ وعید ہے۔ وقال قتادہ قد دنا من اللہ فراغ لخلقہ، حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسے اس کی شان کو ذبح ہے، یعنی ان کے لیے اب سے بندوں کو جزا و سزا دینا ہے۔ وقال ابن جریج سنفرغ لکم، وہ فرماتی ہیں کہ سنفرغ لکم کا معنی ہے سنقضی لکم، اب میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی سنحاسبکم لا يشغله شيء عن شيء۔ اس جملے کا مقصد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تم کو حساب لوں گا، اور فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کو کوئی چیز جو ہے وہ مشغول نہیں کر سکتی۔ اور یہ کلام عرب میں یہ محاورات جو ہیں معروف ہیں۔ یقال لا تفرغن لک وما به شغل، کہ اس کو کوئی کام نہیں ہوتا لیکن کہتے اچھا میں تمہارے لیے ابھی فارغ ہوتا ہوں۔ قول لأخذنك على غرتك، یعنی میں تمہیں تمہاری بے ہوشی اور غفلت میں پکڑوں گا۔ وقوله تبارک وتعالی ایھا الثقلان، الثقلان والانس والجن كما جاء في الصحيح يسمعه كل شيء الا الثقلين، وفي رواية للإنس والجن، وفي حديث سورة الثقلان الإنس والجن۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثقلان سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ ثقلان سے مراد جو ہے انس اور جن ہیں،
جیسے کہ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جب عذاب قبر ہوتا ہے یسمعہ کل شیء، اس کو ہر چیز ہر جانور سنتا ہے، الا الثقلین، مگر انسان اور جن جو ہیں وہ نہیں سن سکتے۔ اسی طرح ایک روایت میں لفظ آتا ہے الا الانس والجن، کہ انسان اور جن جو ہیں وہ نہیں سن سکتے۔ اسی طرح حدیث سور میں آتا ہے کہ ثقلان سے مراد جو ہے الانس والجن، اس سے مراد انسان اور جن ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ۔ تو اب اس آیت مبارک کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو مشغول کر دے اور نعوذ باللہ دوسری طرف سے غافل ہو جائیں۔ ہے نا، انسان کہتا ہے جی میں بھئی ابھی بات نہ کروں، میں پڑھنے میں مشغول ہوں۔ اللہ کی ذات تو مقدس ہے، اس کو تو کوئی چیز مشغول کر ہی نہیں سکتی۔ اور یہ تو یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جیسے وہ سبت کے دن کو چھٹی مناتے ہیں، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام آسمان زمین اور جو کائنات ہے سب کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ پہلے دن جو ہے وہ احد ہے، اسی کو احد کہتے ہیں، اور آخری جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے کہ جمعہ کے دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تخلیق انسان مکمل ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اب اللہ پاک فارغ ہو گئے، سبت کا معنی قطع، یعنی اب ہر کام سے آپ نے ختم کر دیا، اور نعوذ باللہ اس طرح اللہ پاک نے یوم السبت پھر آرام فرمایا۔ تو یہ یہود کا عقیدہ ہے، یاد رکھو اللہ کی ذات جو ہے وہ تو ایسی ہے کہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو نیند سے بھی پاک ہے، وہ غفلت سے بھی پاک ہے۔ اور کل یوم ہوا فی شان، اور ہر وقت اس کی ایک نرالی شان ہے، کسی کو دے رہے ہیں، کسی سے لے رہے ہیں، کسی کو عزت، کسی کو ذلت، کسی کو صحت، کسی کو بیماری، کسی کو اولاد، کسی کو مال۔ تو اللہ کی شان ایسی ہے کہ اس کو تو کوئی چیز مشغول کر نہیں سکتی۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ساری کائنات اس سے مانگ رہی ہے، تو ویسے نہیں ہے کہ وہ چند لوگوں کی سنے اور چند کی نہ سنے، وہ تو سب کی بیک وقت سن رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور سب کی حاجات کو پورا بھی کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ مخلوقات دریاؤں میں ہیں، مخلوقات سمندروں میں ہیں، مخلوقات پہاڑوں کی غاروں میں ہے، مخلوقات آسمانوں میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی سب کی فریاد سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور پھر جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں مردود کر دیتے ہیں، اس کی مرضی ہے۔ کیونکہ اس کی شان نرالی ہے کہ وہ بندہ سمجھ نہیں سکتا، وہ جو چاہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن ساری مخلوق سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی شان یہ ہے کہ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو چاہیں کر دیں۔ بلال کو جنت کا حقدار بنا دیں، اور سرکار دو عالم کے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کا سزاوار بنا دے، اس کی مرضی۔ اسی طرح تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے جس کو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مصاحف پر بیان فرمایا کہ ایک بہت بڑا عابد تھا، بڑا عابد، بڑا زاہد، اور رات اور دن جس کی عبادت میں گزرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ایک دن
وہ اپنے معبد سے عبادت کر کے باہر نکلے تو دروازے پہ ایک خوبصورت ایسی حسین جمیل لڑکی کھڑی ہے کہ ان کی جب نظر پڑی تو قدم ڈگمگا گئے. پوچھا کیوں ہو، کون ہو؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور میرا فلاں کام ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. وہ اس کے کام کے بارے میں جو بھی تھا وہ فرما دیا، کر دیا. بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کے گھر تک لے گئے، لیکن ساری رات بس اسی کا فکر ہے. وہ عورت دماغ میں بیٹھی ہوئی. اب یہ بھی نہیں جانتے وہ کون ہے اور چین بھی نہیں آتا. اب نہ عبادت میں مزہ ہے نہ نماز میں مزہ ہے، چونکہ دل تو دوسری طرف لگ گیا نا. ایک دل میں دو چیزیں تو سما نہیں سکتی نا. یہ اللہ کی محبت ہوگی یا بندوں کی محبت ہوگی. تو بڑے پریشان ہیں اور اسی حالت میں کئی دن گزر گئے. پھر بھی اسی طرح اتفاق ہوا کہ رات کو بالکل سناٹا ہے، تنہائی ہے اور آپ فارغ ہو کے نکلے ہیں اور آگے پھر وہی عورت ہے. دیکھا تو بس اب دیکھتے ہی رہے گا. اس نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تمہارا حسن و جمال دیکھ کے اتنا پریشان ہو گیا کہ یہ دن میرے ایسی بے چینی سے گزرے ہیں، نہ کھانا نہ پینا، ہر وقت تیرا دماغ، تیری تصویر دماغ کے آگے کھڑی ہے. اس نے کہا تو اس کا ایک حل ہے. میں بتاؤ کیا حل ہے؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں، تم مسلمان ہو، تم اپنا دین چھوڑ دو، میرے ساتھ شادی کر لو. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کے حسن و جمال میں ایسے اسیر ہوئے، قیدی ہوئے کہ اپنا دین چھوڑ دیا. عیسائی بن گئے. اس عورت نے کہا کہ اب عیسائی تو تم بن گئے ہو تو نکاح تو والدین کی رضامندی سے ہوگا اور وہ راضی ہو جائیں گے، یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن مجھے ایک دو دن دے. تو وہ لڑکی چلی گئی. 2 دن کے بعد وہ آئی پھر اسی جگہ. اس نے کہا کہ میرے والدین تو راضی ہو چکے ہیں لیکن اب میں تمہارے ساتھ شادی کرنا نہیں چاہتا. یہ کیا بات ہے تمہارے لیے؟ اس نے کہا جو بندہ میرے لیے اللہ کا دین چھوڑ سکتا ہے تو وہ کل مجھے نہیں چھوڑ دے گا. اس نے کہا میں تو ایسے بندے پہ تھوکتی ہوں، جاؤ دفع ہو جاؤ. اور اس نے کہا بات سنو، میں نے رات خواب دیکھا ہے، اس خواب میں مجھے جہنم بھی دکھلائی گئی، جنت بھی دکھلائی گئی، اور اسی خواب میں مجھے یہ عقیدہ بتلایا گیا کہ اس عقیدے پہ جو ہوگا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہ جنت میں جائے گا. اور مجھے یہ بھی دکھلایا گیا کہ تمہیں گھسیٹ کے جہنم میں لے جایا جائے گا. تو یہ بھی سن لو کہ اب میں مسلمان ہو گئی ہوں اور تمہارے مقدر میں جہنم ہے تو میں جہنمی سے شادی کیوں کروں؟ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اسی اثنا میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، وہ اسی دین نصرانی پہ مر گیا اور جہنم، اور وہ لڑکی مسلمان ہو گئی جنت. تو اس لیے اللہ کی تو شان ایسی ہے نا، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. صحیح حدیث ہے میرے آقا کی، میرے محبوب دو عالم کی، محبوب دو جہاں کی، کہ آدمی یعمل عمل الجنت، ایک انسان جنت کے عمل کرتا ہے اور جنت باقی ایک ہاتھ کے قریب گویا کہ رہ گئی، لیکن ایسا عمل صادر ہو جاتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اور ایک آدمی ساری زندگی جہنمیوں کے عمل کرتا ہے،
جہنم بالکل قدر ذرائع ایک ہاتھ کے برابر آ گئی، لیکن کوئی ایسا اللہ توفیق دیتی عمل کرتا ہے کہ جنتی بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس کی قضاء و قدر ہے کہ بندہ ہر وقت بین الخوف والرجاء، اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو، اس کی رحمت کی امید بھی ہو، اور اسی کے درمیان کی کیفیت جو ہے اسی کا نام ایمان ہے۔ تو اللہ کو تو کوئی چیز مشغول نہیں کرتی ہے، اللہ کو تو کوئی چیز شاغل نہیں کر سکتی۔ تو سنفرغ لکم کا کیا معنی ہوگا؟ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا سنقضی لکم، بعض نے فرمایا سنحاسبکم، اور بعض نے فرمایا کہ بھئی یہ وعید ہے، ایسے جملے کلام عرب میں معروف ہوتے ہیں، آدمی فارغ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں فارغ ہو کے دیکھتا ہوں، حالانکہ فارغ کھڑا، لیکن پھر بھی اس کو کہتا ہے تحدید و وعید کے لیے، ورنہ اللہ کو کوئی چیز جو ہے وہ مشغول نہیں کر سکتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب آگے لفظ ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یہ تو کوئی شبہ نہیں کہ ثقلان سے مراد انس اور جن ہیں، لیکن ان کو اللہ نے ثقلان کیوں فرمایا؟ تو بعض علماء فرماتی ہیں چونکہ وہ زمین پہ ایک بوجھ ہیں، تو اس لیے ان کو ثقلان کہا گیا ہے کہ کوئی چیز بھی ہے، یہ اینک بھی رکھ دو اس کا بھی ایک بوجھ تو ہے، اس لیے انسانوں اور جنوں کا بھی زمین پہ چونکہ ایک بوجھ ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ثقلان سے ذکر فرمایا۔ اور بعض علماء نے فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ثقلان کا معنی کہ انسانوں اور جنوں پر اللہ کی شریعت کا بوجھ ہے، اللہ کے احکام کا بوجھ ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ تو ایک شریعت اسلامی پہ چلنا وہ آسان تو نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا۔ تو بہرحال اس میں یاد رکھیں کہ بوجھ کا معنی ایک ہوتا ہے حصی بوجھ کہ کوئی چیز سر پہ رکھ لو یہ بوجھ ہے، ایک ہوتا ہے معنوی بوجھ۔ معنوی بوجھ یہ ہوتا ہے کہ جیسے بندہ کھیل رہے ہوتے ہیں، استاد آتا ہے تو اب وہ استاد کیا ہے، اس کا ایک روب ہے اللہ نے دلوں میں ڈال دیا۔ تو مراد یہ ہے کہ چونکہ شریعت نے ان کو مکلف بنایا ہے اس لیے ان کو ثقلان کہا گیا۔ اور بعض علماء نے اس کا ایک اور قول بھی بیان فرمایا، انہوں نے فرمایا ثقلان کا معنی عظیم چیز، عظمت والی چیزیں، جیسے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی کیا؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کا قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ۔ تو اس کو بھی ثقلین کہا گیا اس لیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی ایک عظمت ہے، ایک شان ہے، تو اس لیے ان کو بھی ثقلین کہا گیا۔ تو اللہ نے انسانوں اور جنوں کو باقی ساری مخلوق سے زیادہ شرف دیا، پھر جنات سے زیادہ شرف اللہ نے انسانوں کو دیا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان۔ اور یاد رکھیں کہ سنفرغ لکم جمع کا ضمیر ہے بے اعتبار معنی کے، کیونکہ انسان کتنے ہیں اور جن کتنے ہیں، اور جہاں تثنیہ آیا ایھا الثقلان اس سے مراد یعنی گویا دو گروہ ہو گئے، ایک انسانوں کا ایک جنوں کا، تو اس لیے کہیں جمع کا صیغہ آیا اور کہیں تثنیہ کا صیغہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب اس آیت کو سمجھیں کہ یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے، انسان اور جن کو تو ہے، یہ واضح بات ہے کہ اللہ انسان اور جنوں کو، لیکن کون سے انسان جن؟ جب قرآن اتر رہا تھا جو سامنے تھے، یعنی خطاب تو انسانوں اور جنوں کو ہو رہا ہے، لیکن کون؟ حاضر غائب، کس کو خطاب ہو رہا ہے؟
اور پھر تکذیب سے مراد کیا ہے؟ تکذیب دین ہے، تکذیب آیات ہے، تکذیب دلائل حقہ ہے۔ کس چیز کی تکذیب ہے؟ نعمتوں کی تو ہو گئی، واضح بات ہے کہ اعلیٰ کا لفظ آ گیا، لیکن یاد رکھیں اس لیے علماء فرماتے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ کے قرآن پہ نظر ڈالیں تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ کذبت قوم لوط بالنذر، کذبت ثمود بالنذر، کذبت قوم عاد بالنذر۔ آگے جا کے فرماتے ہیں فکیف کان عذابی ونذر۔ تو وہاں اللہ نے کذبت قوم لوط، ایک قوم تھی تو کذبت قوم لوط، کذبت قوم عاد، کذبت قوم ثمود۔ یہاں چونکہ ایک مخلوق مراد نہیں ہے، کوئی معین جماعت مراد یہ ہے کہ جتنی اللہ نے انس و جن پیدا فرمائے ہیں سب کو خطاب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے انس و جن اللہ کا قرآن سننے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو پڑھنے والوں، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ عام ہے کیونکہ سارا خطاب جو ہے وہ عمومی ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جتنی آیات ہیں وہ عمومی آیات ہیں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور یاد رکھیں کہ ہر جگہ پر 31 مقام پہ اللہ نے صفت ربوبیت کا اظہار فرمایا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، یہ نہیں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ اللَّهِ تُكَذِّبَانِ۔ صفت رب سے اشارہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اپنی رحمت کا بھی اشارہ کر دیا، ان عذابی لشدید وانہ لغفور رحیم، کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے لیکن بخشنے والا بھی تو ہوں نا، مہربان بھی تو ہوں نا، تم میری تقریب نہ کرو میں تمہارا رب بھی تو ہوں نا۔ اللہ پاک یہ بھی تو میری ربوبیت کا تقاضا ہے، اپنے بندوں کو تنبیہ کر رہا ہوں خیال کرو خیال کرو خیال کرو، نہ شکری نہ کرو، نہ شکری کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، عذاب ہوگا، تکلیف ہوگی، یہی تو میری ربوبیت ہے، اس لیے کہ میں رب العالمین ہوں، میں سب کا رب ہوں۔ تو اس کے اندر ان کے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی بھی ہے۔ اچھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب اشارہ اللہ نے فرما دیا کہ غور کرو اے جنو انس، اگر تم اللہ کی عظمت کو تکذیب کرو گے تو پڑھ چکے ہو کہ خدا تو وہ ہے الرحمن، جو رحمت کرنے، اس کو نہیں مانا، جو سب سے زیادہ مہربان ہے۔ ایسا بھی کوئی جاہل ہے کہ مہربان کو بھی نہ مانے، رحمت کرنے والوں کو بھی نہ مانے؟ ایسا کوئی بدبخت ہوگا؟ تو اللہ کی ذات کا تقدیم آگے فرما دیا علم القرآن، اور اللہ نے قرآن کس کو پڑھایا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے فرمایا تھا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس لیے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى، اس لیے فرمایا تھا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ وہ ذات جس نے محمد مصطفیٰ پہ قرآن اتارا، محمد مصطفیٰ کو قرآن پڑھایا، محمد مصطفیٰ کو قرآن سمجھایا، اس کی تکذیب کرو گے؟ اللہ کی تکذیب کرو گے؟ اس کے رسول کی تکذیب کرو گے؟ یا پھر اللہ کے جو آیات ہیں، دلائل ہیں، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان، کس چیز کی تکذیب کرو گے؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، یا اللہ کی قدرتوں کی، اللہ کی آیات بینات کی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی تکذیب کرو گے، وہ رحمان ہے،
تم میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی تکذیب کرو گے تو وہ رحمت للعالمین ہے، اور تم اللہ کی قدرتوں کی تکذیب کرو گے تو پھر نکل جاؤ میرے آسمانوں اور زمینوں سے، فانفذوا لا تنفذون۔ تو اس لیے آیا فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس لیے علماء نے فرمایا اس میں تحدید بھی ہے، اس میں وعید بھی ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان لا تستطيعون هربا من امر الله وقدره بل هو محيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم اينما ذهبتم احيط بكم وهذا في مقام الحشر والملائكة حدث بالخلائق 7 صفوف من كل جانب فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان أي إلا بأمر الله يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا مفر إلى ربك يومئذ المستقر۔ اب اللہ خطاب فرماتی ہے کہ یا معشر الجن والانس، اے جماعت جن اور انس، لا تستطيعون، تم اللہ کے حکم سے کہیں نہیں بھاگ سکتے ہو، اللہ کی تقدیر سے کہیں نہیں بھاگ سکتے ہو، بل هو محیط بکم، اللہ کی تقدیر نے اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے، لا تقدرون علی التخلص من حکمہ، تم میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم سے نکل جاؤ، ولا النفوذ عن حکمہ فیکم، اور اللہ نے جو کچھ تمہارے بارے میں حکم کیا ہے تم اس سے بچ جاؤ، کبھی اینما ذہبتم احیط بکم، جہاں بھی جاؤ گے اللہ کا حکم ہوگا، وہذا فی مقام الحشر۔ اب مفسر فرماتا ہے یہ میدان حشر میں اللہ فرمائیں گے الملائکۃ محدثۃ بالخلائق 7 صفوف، سارے فرشتے جو ہیں تمام مخلوق کے گرد ان کے چاروں طرف صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے، ملائکہ کی 7 صفیں ہوں گی، فلا يقدر احد علی الذهاب، کسی کی طاقت نہیں کہ ان صفوں کو توڑ کے نکل سکے، الا بسلطان مانا الا بامر اللہ، ہاں اللہ تعالی کے حکم سے کوئی جا سکتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب بندے کہیں گے یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر۔ یہ وہی دن ہوگا جب بندہ کہے گا کہ کدھر جاؤں، اب اللہ کے سوا کہیں جا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کیا ماننا تم اللہ کے حکم سے اللہ کی تقدیر سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ان استطعتم ان تنفذوا، کیا مانا اللہ نے تمہارے لیے موت کا حکم رکھا ہے، تم میں طاقت ہے تو بھاگ جاؤ موت سے، بچ جاؤ موت سے، پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، غاروں میں چھپ جاؤ، سمندروں کے نیچے اتر جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے ہر حال میں تمہیں موت پہنچے گی، تم کہاں بھاگ سکتے ہو۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے پہلے دلائل دیا آسمانوں کے زمینوں کے، پھر فرمایا ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، تم اگر آسمانوں سے زمینوں سے کیا مانا یعنی میری سلطنت سے میرے ملک سے کہیں نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تو ہر جگہ تو پھر اللہ کا ملک ہے، کہاں نکل سکتے ہو۔ لا تنفذون الا بسلطان، اور الا بسلطان کا معنی الا بقدرت بقوت، وہ تو کوئی نہیں نکل سکتا مگر طاقت سے، قوت سے، وہ تمہارے پاس ہے نہیں۔ بعد نے فرمایا الا بسلطان، سلطان مانا یعنی اللہ کا امر، اللہ تبارک و تعالی نے جیسے دوسری دفعہ اللہ نے ارشاد فرمایا یعبدون من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانا، یہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں جس میں اللہ پاک نے کوئی حکم نہیں اتارا ہے۔ الا بسلطان الا بامر اللہ، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں با جو ہے وہ معنی الہ ہے، یہاں لفظ ہے نا بسلطان، لا تنفذون الا بسلطان یعنی الا الى سلطان، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ قصہ یوسف علیہ السلام میں
جب والدین آ گئے، حضرت یوسف نے قصہ شروع کیا تو عرض فرمایا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو، قد احسن بی، میرے اللہ نے قد احسن الیہ، مجھ پہ احسان فرمایا. تو وہاں باب مانے الہ ہے، تو یہاں بھی مفسرین فرماتی ہے کہ باب مانے الہ ہے، یعنی لا تنفذون الا بسلطان، یعنی الا الى سلطان. کہاں جاؤ گے؟ ہر جگہ تو میری سلطنت ہے، ہر جگہ تو میرا حکم ہے، اور ہر جگہ تو میری تقدیر ہے. کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ کوئی محرم ہے تمہارے پاس؟ جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں من لم یرضا برضائی ولم یقضی بقضائی فلیطلب ربا سوائی، جو میری رضا پہ راضی نہ ہو کہ جی مجھے غریب بنا دیا، اس کو امیر بنا دیا، دیکھو اس کو خوبصورت بنا دیا، مجھے بدصورت بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں میری تقدیر ہے، میری قضا ہے، اس پہ راضی رہو. اگر نہیں راضی رہتے ہو تو جاؤ کوئی خدا بھی اور ڈھونڈ لو، کوئی رب بھی اور ڈھونڈ لو، اس سے جا کے کہو تمہیں خوبصورت بنا دیں. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. اگر سارے خوبصورت ہوں تو پھر جمال کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی. کوئی بدصورت ہوگا تو آدمی کہے گا نا یار یہ بڑا خوبصورت ہے، وہ بیچارہ خوبصورت نہیں. کوئی اگر غریب ہی نہ ہو تو سارے غنی ہوں تو پھر جناب گاڑی کون چلائے گا اور حمام کون دھوئے گا؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کی ایک شان ہے. آپ دیکھیں کروڑوں روپے محلات پہ خرچ کرتے ہیں. یہ جناب ڈائننگ ہال ہے، اور یہ ڈرائنگ روم ہے، اور یہ ریسپشن ہے، اور یہ جناب بیڈ روم ہے، یہ لاؤنج ہے، لیکن حمام بھی لیٹرین بھی تو بنائیں گے. اگر اتنا بڑا محل ہو اس میں حمام نہ ہو کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ اسی کمرے میں بیٹھ کے پیشاب کرو گے؟ تو اس کی حکمت ہے کہ ہر چیز بنے گی. اسی تقابل میں ہی تو اللہ کی قدرت ہے نا کہ کون شکر گزار ہے اور کون نافرمان ہے، کون میرا شکر کرتا ہے اور کون میری ناشکری کرتا ہے. تو اسی لیے اللہ پاک نے کسی کو لمبا بنا دیا، کسی کو چھوٹا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو کالا بنا دیا. اللہ نے کسی کو غنی بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا. ایک ہی باپ کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک بادشاہوں کی طرح رہتا ہے، ایک روٹی کو محتاج. یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتی. ایسا کیوں کہ اس کی مرضی، وہ اپنی ملک میں اپنی مملوک ہے، اس کی مخلوق ہے، اس میں جو چاہے تصرف کرے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لا تنفذون الا بسلطان. اور یاد رکھیں یہ بھی کہ اللہ نے یہاں جنوں کو مقدم کیا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم، یہاں جن مقدم ہے اور انسان مؤخر ہے. لیکن دوسرے مقام پہ کل ان اجتمعت الانس والجن ولا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. اللہ نے فرمایا اگر انس اور جن ساری دنیا کے اکٹھے ہو کے قرآن کا مقابلہ کریں، اس کے مقابلے پہ کوئی قرآن لے آئیں، نہیں لے آ سکتے. چاہے جتنے الٹ جائیں اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. آج آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں کفار جو ہیں، یہود و نصارہ جو ہیں، یعنی وہ علوم جدیدہ اور ٹیکنالوجی میں معراج پہ پہنچے ہوئے ہیں. دیکھا نہیں کہ روبوٹ بنا دیے ہیں، بندے کی بھی ضرورت نہیں، روبوٹ مشینیں چلا رہا ہے. اچھا اب روبوٹ بنا دی، استاد کی بھی ضرورت نہیں، روبوٹ پڑھا رہا ہے، روبوٹ بچوں کو پڑھا رہا. یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ بچے بھی روبوٹ بنیں گے، بچے کوئی انسان کے بچے تھوڑے رہیں گے. کیوں؟ استاذ کے اثرات ہوتے ہیں. ابھی دنیا میں ایسی یونیورسٹیاں آ گئی ہیں جو پیسے لیتی ہیں، اور چھوٹی موٹی نہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، برکلے اور فونکس اور ہارورڈ اور آکسفورڈ جیسی. $80,000 آپ جمع کرا دیں، MBA کی ڈگری لیں، گھر میں بیٹھ کے پڑھتے رہیں، میٹیریل آپ کو بھیج دیں گے. امتحان کے وقت میں آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ سامنے کیمرہ ہوگا، استاد دیکھ رہا ہے، پرچے حل کریں، ڈگری آ جائے گی. یہ ڈگریاں تو آ جائیں گی، لیکن وہ جو استاد کے پڑھانے کے اثرات ہوتے ہیں وہ تو نہیں آئیں گے. استاذ کا اپنا بھی تو ایک اثر ہوتا ہے نا، تاثر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے.
اس کی زندگی اپنے طالب العلم کے لیے ایک ماڈل ہوتی ہے. اس کی گفتگو میں، اس کے اشارات میں یعنی عجیب ایک بہت بڑا دنیا کا مانا ہوا فلسفی تھا. وہ دارالعلوم دیوبند میں آئے تو وہاں جو استاذ تھے تو وہ بچوں کو بیٹھ کے ریاضیات پڑھا رہے تھے. تو اب وہ تو غریب مدرسہ، دینی مدرسہ، اس کے پیسے کہاں پیسے آ گئے. تو وہاں کہاں سے وہ جناب وہ لے آئیں، گلوب لے آئیں، اور کہاں سے وہ پیمانے، اور کہاں سے وہ تصویریں، اور کہاں سے وہ متحرک سمائی اور صوتی. تو انہوں نے ایسے مٹھی بند کی ہوئی تھی، اور یہ دیکھو جی یہ دنیا ہے. اور وہ اسی ہاتھ میں سب کچھ پڑھا رہے تھے. وہ کھڑا ہوا مگر دیکھ رہا تھا. اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ عالم، ان علماء کو جو اللہ نے علم دیا ہے، ہم کروڑوں تصویروں کے باوجود بھی یہ بات نہیں سمجھا سکتے تھے جو ہاتھ پہ یہ فرضی طور پہ سمجھا رہا. میں نے کہا اگر ان کو ہمارے وسائل دے دو تو پھر ہم تو نہیں چل سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے علامہ اقبال مرحوم نے، اللہ بخشے، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جب ملاقات کے لیے آئے تو علامہ اقبال کو اپنے علم پہ اور اپنے اشعار پہ اور اپنے مطالعے پہ بڑا ناز تھا. وہاں علماء کا مجمع تھا، سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. تو علامہ اقبال کو شرارت سوچی. علامہ طالوت اس کو ساتھ لے گئے تھے. اس نے کہا کہ آج شاہ صاحب کا اتنا روب ہے سارے علماء پر، میں ان سے کوئی ایسا سوال کرتا ہوں تاکہ جس کا یہ جواب نہ دے سکیں اور پھر ان کے علم جو ہے کرکری ہو جائے گی. دیکھو جی اقبال کے سوال کا جواب ہی نہیں دے سکے زیادہ. تو علامہ اقبال کہتے ہیں چونکہ میں فلسفے کا طالب تھا، میں نے فلسفہ پڑھا تھا، تو میں نے فلسفے کا ایک مشکل ترین سوال جو ہے وہ اجازت لی کہ حضرت میں نے ایک سوال کرنا ہے. فرمایا ہاں بھائی کرو. ایسے بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا ہاں بھائی اجازت ہے. علامہ اقبال نے فلسفے کا وہ سوال رکھا. جب سوال ختم کیا تو حضرت نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور چہرہ اوپر کیا اور تھوڑا سا مسکرائے اور اس کے بعد فرمایا علامہ اقبال مجھے بڑا افسوس ہے کہ تمہیں تو سوال کرنا بھی نہیں آیا، تم نے تو سوال ہی غلط کیا. یہ تو فلاں کتاب کے صفحہ فلاں پہ لکھا ہوا ہے، تمہیں تو خود سوال سمجھ نہیں آیا، جواب کیا سمجھو گے. پھر آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں سوال سمجھاتا ہوں. سوال یوں نہیں ہے، سوال یوں ہے. اور اس کا جواب علامہ صاحب کہتے ہیں بس میری تو ساری علمی بات جو تھی نا ختم ہو گئی. انہوں نے کہا بھی یہ کوئی نرالے لوگ ہیں، ان سے بات نہیں کر سکتے. فلسفے کی کتاب ہے نا، استنبول میں نے آج سے 20 سال پہلے دیکھی تھی. ترکی کے کتب خانے میں گئے ہوں گے کبھی تو دیکھ لی ہوگی، ورنہ ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس کتاب سے. لیکن اللہ نے امام بخاری کے بعد ایسا حافظ المحدث پیدا نہیں کیا جو دیکھ لیا پھر نہیں بھولا، جو ایک دفعہ پڑھ لیا نظر سے گزر گیا پھر نہیں بھولا. یہ نرالے لوگ تھے بھائی. اللہ پاک نے، افسوس ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کی قدر نہ کی اور ہم غیروں کے پیچھے بھاگتے رہے جو ہمارے خوش حکیم تھے، جنہوں نے ہمارے علماء کے علم چرایا ہے. ابن سینا کون تھا؟ آج پوری دنیا میں جو میڈیکل پڑھایا جا رہا ہے اس کا موجد کون ہے؟ البیرونی کون تھا؟ ابی حیان کون تھا؟ ابی بکر کون تھا؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے تقریباً کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 600 یا 700 سال کے بعد ہم نے پھر وہ علم سے دلچسپی چھوڑ دی. ہم فرقوں میں بٹ گئے، اختلافات کا شکار ہو گئے، پھر آپس میں سرپھٹول شروع ہو گئی، ایک دوسرے کا کفر اور ایک دوسرے کا کافر اور ایک دوسرے کا قتل.
اور اس کے بعد جو عبادات ہیں وہ محض اسلام ایک مذہب بن گیا، بس ایک رسومات ہیں۔ جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مسلمان ہے، بس نہیں رکھتا ہے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے، بس ٹھیک ہے۔ وہ جب سے ہم نے علم چھوڑ دیا تو علم رک گیا، اور اغیار نے ہماری کتابیں اٹھا کے اس علم کو حاصل کیا۔ آج وہ چاند پہ پہنچ گئے اور ہم مٹی پہ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ وہ چاند پہ پہنچے، وہ مریخ پہ ڈولے ڈال رہے ہیں، وہ جین پہ کام کر رہے ہیں، جینیات پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، بس مولوی صاحب جبہ کلا پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، پاگل میرے جیسے مرید آ جاتے ہیں، حضرت کتاب کھول کے فال نکالتے ہیں، تمہارا بیٹے کا یہ حال ہے، تمہاری بیوی کا یہ حال ہے۔ پھر ہم اس کو قرآن شریف کی کوئی آیتیں لکھ کے تعویذ بنا دیتے ہیں، اس کو گھول کے پلا لینا، اس کو گلے میں ڈال لینا، اس کو سر کی ٹوپی میں رکھ لینا، اور وہ 5 روپے خیرات دے کے ہمارے منہ پہ مار کے چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہو گیا، پھر ترقی کیسے کریں گے؟ حالانکہ تمہارے پاس تو اللہ کا وہ قرآن ہے کہ پورے انسان اور جنوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ یا معشر الانس یا معشر الجن والانس، ساری مخلوق کائنات کو چیلنج کر رہا ہے۔ کل اجتمعت الانس والجن، سارا قرآن تحدید کر رہا ہے کہ فاتوا بصورت من مثلہ، کیا ہے بڑے چاند پہ پہنچنے والوں، قرآن کے مقابلے پہ ایک صورت تو بنا دو۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اتنی چھوٹی سی صورت، اس کے مقابلے پہ لے آؤ ایک صورت۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، یاد رکھو ہم نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ کا نظام جو چل رہا ہے نا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو غافل ہو گئے، ہم تو جاہل ہو گئے، ہم تو کاہل ہو گئے، ہم تو فرقہ واریت میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے کہ جوں جوں وہ قرآن پہ ریسرچ کر رہے ہیں، مخالفت کے لیے قرآن ان کے سینوں میں اتر رہا ہے اور وہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو رہا ہے۔ اللہ کا نظام جو چل رہا ہے نا، اس لیے حضرت سندھی فرماتے تھے، میرے والد صاحب بھی استاد تھے، علامہ عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، حدیثیں بھی پڑھتا ہوں، ایک وقت آئے گا اسلام ساری دنیا پہ چھا جائے گا، غالب ہو جائے گا۔ پھر میں جب انڈو پاک کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ تو نہیں غالب آتے، یہ تو قوم نہیں غالب آنے والی، جو قبروں کے پجاری ہیں، وہ بتوں کے پجاری ہیں، وہ تادیے کے پجاری ہیں، یہ قوم ترقی کرے گی؟ جو 1200 سال کے بعد حضرت حسین کا تادیہ بنا کے کھڑے ہیں اور گھوڑا لے کے جا رہے ہیں، اور لوگ گھوڑوں کے ہاتھ لگا کے چوم رہے ہیں، حسین کا گھوڑا ہے، کربلا سے بھاگ کے ان کے پاس آ گیا، یہ قوم ترقی کرے؟ یہ قوم ترقی کرے گی؟ قبروں پہ جا کے پڑے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، ماتھا لگا رہے ہیں، وہاں جو پتھر ہیں ان کو چاٹ چاٹ کے کھا گئے ہیں۔ وہ بدبختو، یہ پتھر تو تم نے لگایا ہے، وہ پیر صاحب نے خود تو نہیں لگایا تھا، ان کا تو ہاتھ بھی نہیں لگا، وہ تو فوت ہو گئے، دفن ہو گئے، تم نے اوپر پتھر لگایا۔ یہاں ایک ستون ہے، کہتے ہیں یہاں سے حضور کو معراج ہوا تھا، وہ ستون کو چمٹ رہا ہے تاکہ ہم بھی اوپر چلے جائیں گے پکڑ۔ ایسی جاہل قوم، یہ تو ابھی حرم بنا ہے، حضور کے زمانے کا ستون کہاں سے آ گیا؟ قوم یہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ تو حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ اللہ کا فرمان بھی حق ہے، سرکار دو جہان کا فرمان بھی حق ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ میرا مدنی ہم تیرے دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ لا بیت مطر ولا غبر، کوئی دنیا میں گھر نہیں بچے گا، بالوں کا بنا ہو، خیمہ ہو یا مٹی کا بنا ہو، الا ادخلہ اللہ الاسلام، مگر اللہ ہر گھر میں اسلام کو داخل کرے گا۔ وہ کہتے میں حیران ہوتا کہ یار ان لوگوں سے تو امید نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں پھر میرے دماغ میں بات آئی کہ اللہ قادر ہیں،
ہوگا ایسا کہ یہ یہود و نصارہ جتنا یورپ ہے نا سارا مسلمان ہو جائے گا. جب یہ مسلمان ہو جائیں گے تو اللہ ان سے غلبے کا کام کروائیں گے. ہم تو طویل کھانے والی قوم ہے، ہم سے کیا غلبے کا کام ہونا ہے. اللہ وہ کام بھی پھر ان سے لے لیں. اور آج وہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ جتنا اس نے اسلام کے خلاف زور لگایا ہے، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہو، لاکھوں کی تعداد. اب پوری دنیا میں زور لگا ہوا ہے کہ برقع نہ پہنو، برقع نہ پہنو، سکارف نہ پہنو. جو لڑکیاں نہیں پہنتی تھیں انہوں نے بھی پہننا شروع کر دیا. میں نے کہا اچھا ان کو کیا تکلیف ہے برقعے سے؟ بھائی اگر ہمیں کپڑے اتار کے سمندر پہ نہانے کی آزادی ہے تو برقعے والے کو برقعے کی بھی آزادی ہے، وہ جو چاہے پہنے. وہ جناب یعنی وہ لڑکیاں جنہوں نے کبھی سر پہ کپڑا نہیں رکھا ہوگا، سر میں درد ہو جاتا ہے، وہ برقع پہن کے نکلتی ہیں ان کی ضد میں. اب جب سے برقع پہنا ہے وہ کہتی ہیں ہمیں تو بڑا فائدہ ہو گیا، ہم تو کریمیں لگا 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 کے کروڑوں روپے خرچ کر چکے ہیں. اللہ نے پردہ جو رکھا ہے دھوپ سے بچائے، سردی سے بچائے، وہ جلد خود بخود ٹھیک ہو گئی ہے. ہم نے کہا یہ تو ہمارا محافظ ہے، یہ تو ہماری حفاظت کر رہا ہے، یہ تو ہمیں ہر سردی گرمی سے، ہمیں ہر بیکٹیریا سے بچا رہا ہے. انشاءاللہ اسلام تو غالب آئے گا. لیکن یاد رکھو کہ یہاں جنات کا ذکر پہلے ہے اور وہاں انسانوں کا ذکر پہلے. وجہ کیا ہے کہ یہاں طاقت کا مظاہرہ تھا، اس لیے اللہ نے جنوں کو پہلے ذکر کیا. اور وہاں عقل کا مظاہرہ تھا کہ قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو عقل سے کرو گے نا، تو عقل انسان میں زیادہ تھی، وہاں اللہ نے انسان کو مقدم کیا. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کہتے جی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو حج کیا تھا وہ کس طریقے سے کیا تھا؟ انشاءاللہ جب جنت میں ملاقات ہو تو ابا سے پوچھ لینا. اب سارا کام تو مولوی مکی کے ذمہ نہ لگاؤ نا بھائی. انشاءاللہ جنت میں ملاقات تو ہوگی نا حضرت آدم علیہ السلام سے. اس سے پوچھ لینا کہ ابا آپ نے حج کیسے کیا تھا؟ آپ کار پہ گئے تھے، آپ گدھے پہ گئے تھے، آپ پیدل گئے تھے؟ عجیب بے وقوف ہے، اپنے حج کا فکر نہیں، آدم کا حج سوچ رہا. ایسی جاہل قوم کا کیا علاج کرے؟ پھر کہتے ہیں بگی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی میں بھی تو انسان ہوں نا، میں کوئی مٹی کا تو لوہے کا بنا ہوا تو نہیں ہوں کہ آپ جو کچھ کہتے رہیں مجھے کچھ بھی نہ ہو. اللہ کے بندے حج کیا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے مدنی محمد مصطفیٰ تک، نہ شریعت میں کوئی تبدیلی ہے نہ اصول دین میں کوئی تبدیلی ہے. یہی حج تھا جیسے مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، یہی تھا. جیسے طواف ہے، صفا ہے، یہی تھا. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ حج آدم علیہ السلام ماشین 40 حجتن، 40 حج تو حضرت آدم علیہ السلام نے پیدل چل کے کیا. یہی حج کے احکام تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آئے. ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اسی طرح قرآن نے بتا دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اسی طرح قرآن نے بتا دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اسی طرح قرآن نے قربانی کا حکم بتلا دیا کہ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے آئے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اسی لیے عرفات کو عرفات کہا گیا کہ جب آدم و بی بی حوا کا ملاقات ہوئی، تعارف ہوا تو تعارف سے عرفات ہو گیا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ نے آپ کو اور حضرت ابراہیم کو سارے حج کے احکام سکھلا دیے تو جبریل نے پوچھا عرفتہ، سمجھ لیا؟ سمجھ لیا؟ اب حج کا معنی سمجھ لیا؟ انہوں نے کہا عرف تو میں نے سمجھ لیا. تو اس لیے اس کو عرفات کہا گیا. یہ تھوڑا ہے آدم نے کوئی اور حج کیا تھا، ابراہیم نے کوئی اور کیا تھا اور ہم کوئی اور کر رہے ہیں. اللہ کے بندے دین ایک ہے، خدا ایک ہے، اصول دین ایک ہے، دعوت دین ایک ہے. اسی طرح جو اصولی احکام ہیں، اصول ثلاثہ ہیں، توحید ہے، نبوت و رسالت ہے، قیامت ہے، سب ایک ہے.
لیکن مجھے یہ بتائیں کہ تمہیں آدم علیہ السلام کے حج کا کیا فکر ہے؟ نہیں، کچھ سوچے تو صحیح نا کہ آخر ایسے سوالات بیٹھے تم یہ سمجھتے ہو ہم ایسا سوال کریں گے تم مولوی جواب نہیں دے سکے؟ مولوی کی اتنی بڑی لمبی زبان ہوتی ہے، مولوی بولنے کی روٹی کھاتا ہے اور اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ زور ہوتا ہے اس کو۔ خدا کے بندے کوئی عقل کی بات کرو، یہ تو اللہ کے حج ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے ایک ایک احکام میں بتایا ہے کہ بھئی روزہ رکھو، کیوں؟ تم سے پہلے بھی رکھا گیا۔ اسی طرح آیا حدیثوں کے اندر جب آدم طواف کرنے لگے، اللہ نے فرمایا فرشتے آدم کو کہو کہ بڑے خوش ہو رہے ہو، ہم تو تم سے 2000 سال پہلے طواف کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو بیت کو بیت العتیق کہا گیا، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ سوال کا معنی میرے بیٹا، میرے بھائی، میرے عزیز یہ ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ آپ کو معلوم نہیں، آپ نے پوچھ لیا۔ اب یہ تو مسئلہ نہیں ہوتا نا کہ آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں دمبا ذبح کیا تھا اس کا گوشت کس نے کھایا تھا؟ میں وہاں تھا۔ وہ تو جنت کا دمبا تھا، جنت کی نعمت تو کوئی کھا ہی نہیں سکتا۔ جنت کی نعمتیں تو آخرت میں ملیں گی۔ حضور انگور توڑنے لگے تو جنت دور ہو گئی۔ ایسے بس بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے اور کسی کی فرض نماز رہتی ہے، اس کے پیچھے آ کے وہ فرض کی نیت کر لے تاکہ جماعت مل جائے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو نہیں، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس کی نیت چاہے نفل کی ہو، مقتدی کو جماعت مل جائے گی تو وہ اس کی اقتدا کر سکتا۔ اصل مسئلہ جو ہے نا جی وہ یہ ہے، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ کوئی امام گھر سے نہیں کہتا، سب تابع ہوتے ہیں قرآن حدیث کے۔ اصل میں حضور پاک کے ایک صحابی تھے حضرت معاذ، وہ ایک مسجد میں امام بھی تھے، تو انہوں نے اپنے مقتدیوں کو کہہ رکھا تھا کہ بھئی میں حضور کے پیچھے جماعت نہیں چھوڑ سکتا، تو آپ ذرا صبر کیا کریں، میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے فوراً آ جاؤں گا، پھر آپ کو جماعت کرا دوں گا۔ تو وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھا کے پھر جا کے وہاں ان کو بھی نماز پڑھا دیتے تھے۔ اب اس پہ ائمہ کی سوچ الگ ہو گئی۔ بعض ائمہ نے کہا کہ حضرت معاذ جو تھے حضور کے پیچھے فرض ادا کرتے تھے، وہاں جا کر جو نماز پڑھتے تھے وہ نفل ہوتی تھی اور پیچھے پڑھنے والے فرض پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اور بعض ائمہ نے فرمایا کہ نہیں وہ حضور کے پیچھے نفل پڑھ جاتے تھے، انہیں پتا تھا کہ میں نے تو فرض جا کے پڑھانے ہیں، کیونکہ امام جو ہے وہ مقتدی سے قوی ہونا چاہیے، نہ کہ امام مقتدی سے بھی ضعیف ہو۔ تو اس لیے یہ اختلاف پیدا ہوا، اور کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ جو پڑھتے ہیں ان پہ اعتراض نہ کیا کرو، اور جو نہیں پڑھتے ہیں ان کو جبر نہ کیا کرو۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، اس کو جب ہم روکتے ہیں کہ بھئی تم گناہ نہ کرو، تو وہ فوراً کہتے یار اللہ غفور الرحیم ہے، یہ اور زیادتی ہے کہ اس کی رحمت کا بہانہ کر کے گناہ کرے، نتیجہ یہ نہ ہو کہ کہیں کافر ہو جائے۔ اللہ غفور الرحیم ہیں، لیکن وہ سریع العقاب نہیں ہے، وہ شدید العقاب نہیں ہے، وہ عزیز ذو انتقام نہیں ہے، وہ قہار جبار متکبر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کیوں گناہوں پہ سزا رکھی ہے؟ کیوں کہا کہ چور کا ہاتھ کاٹو؟ غفور الرحیم ہے، وہ چوری کرے چھوڑ دو۔ تمہارے گھر میں جو آ کے داخل ہو جو کچھ کرے تم تو ڈنڈے مار کے مار دیتے ہو، تم بنا رحمت پر عمل کرو۔ یہ کیا جہالت ہے؟ وہ واقعی غفور الرحیم ہے، لیکن اس کی مرضی ہماری توبہ قبول کرے نہ کرے۔
یہ تھوڑا ہے کہ وہ غفور الرحیم کا معنی یہ ہے کہ تم جبر دیا کرتے رہو، نماز نہ پڑھا یہ نماز کی پڑھا تو غفور الرحیم ہے، بھائی زنا نہ کہو وہ جد غفور الرحیم، یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ تو ایسے لوگ جو ہیں خطرہ ہوتا ہے کہیں کافر نہ بن جائے۔ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس سے ڈر لگتا ہے؟ امام سے ڈر لگتا ہے، مولوی مکی سے ڈر لگتا ہے، کس سے ڈر لگتا ہے؟ وہ یہ بھی بتاؤ نا تمہیں ڈر کس سے لگتا ہے؟ جس سے ڈر لگے اس کے ساتھ نہ کھڑے ہو۔ اور ویسے دل میں ڈر ہوتا ہے تو شیطانی وساوس ہے، کوئی بات نہیں، شیطان وسوسے ڈالتا رہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے تو اپنا کام کرتے رہو۔ رفع یدین کرنے والے ان کی بھی نماز ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے ان کے پاس بھی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی کی حدیث ہے۔ نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں؟ احادیث مبارک میں آتا ہے کہ ہاتھ ناف کے اوپر بھی باندھے جاتے ہیں، ناف کے نیچے بھی باندھے جاتے ہیں، اور سینے پر بھی باندھے جاتے ہیں۔ تم نماز پڑھو جہاں مرضی آئے باندھ لو۔ بعض احمد تو باندھتے ہی نہیں، امام مالک کے قول میں تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تم نماز تو پڑھو۔ انی اتصلت الى زوجتی فی الہند عند الغضب طلقت زوجتی الطلاق واقع لان كل انسان يطلق لازم انه في حالت الغضب اما في حالت الحب والالفة والراحة من يطلق الطلاق وقع ولكن الافضل في مثل هذه المسائل فليراجع الى دار الافتاء والله اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔